جی آپ یہ بچیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، اگر میں کھانا لے آؤں تو انہیں دے پاتی ہوں، اگر میں کبھی نہ جاؤں تو پھر نہیں دے سکتی کھانا انہیں، بہت مشکل سے باہر میں جگہ جگہ بیٹھ کے یا رک کے جا پاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک ایسی باہمت خاتون کے گھر میں موجود ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی اور اس کا خامد اس کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ ان چاروں بیٹیوں کے دل میں سوراخ ہے اور 2 بیٹیاں ایسی ہیں جن کو آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا۔ مزید تفصیل اس بہن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا خامد کیوں چھوڑ کر گیا ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ جی میری شادی سن 2003 میں ہوئی۔ آپ کا خامد آپ کو چھوڑ کر کیوں گیا؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ وجوہات تو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، بس جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں، جب لڑائی جھگڑے اور آپریشن سے یہ پیدا ہوتی تھی، وہ لوگ ہاسپٹل نہیں آتے تھے، تو بس اسی طرح مارنا پیٹنا لڑائی جھگڑے کیے اور کہتے کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جب یہ ختیجہ پیدا ہوئی ہے جس کو بالکل نظر نہیں آتا، اس کے دل میں سوراخ بھی ہے، تو جب سے پھر انہوں لوگوں نے سوچ لیا تھا ہم نے اسے ساتھ نہیں رکھنا، تو اسی وجہ سے بس انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ آپ اپنی بیٹیوں کا علاج کہیں سے کروا رہی ہیں؟ بس چلڈرن لے کے جاتی ہوں جب طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہ دل میں سوراخ جو ہے اس کا کوئی پراپر علاج ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کتنا خرچہ آئے گا؟ جی ڈاکٹر نے ان کا آپریشن بتایا ہے، اور انہوں نے زیادہ جو ان پہ سختی ہے یا طبیعت خراب زیادہ، وہ 14 سے 15 سال کی عمر میں بتایا ہے، تو میری بڑی بیٹی 15 سال کی ہو گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا جلد سے جلد کروا لوں، اور ہم نے جا کے پتہ کیا ہے تو تقریباً جو لوگ تھوڑا خرچہ کم کر کے بتاتے ہیں انہوں نے 3,25,000 بتایا ہے۔ آپ کا گھر اپنا ہے، کرائے پہ رہتی ہیں آپ؟ جی میں کرائے پہ رہتی ہوں۔ آپ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ کس طرح سے پورا کرتی ہیں؟ بس اسی طرح میں کام کر رہی تھی، تقریباً میں ادھر میو گارڈن میں تھی کوٹھی کے اندر، وہاں پہ انہوں نے ہمیں رہائش دی ہوئی تھی، لیکن کھانا پینا وہ کچھ نہیں دیتے تھے، وہاں پہ کافی تنگی سے ٹائم پاس کیا، تو اب میں ادھر گڑی شاؤ میں آئی ہوں، یہاں پہ میں 2-3 گھروں میں کھانا بنانے جاتی ہوں، اور ادھر سے ہی کھانا لے آتی ہوں، اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے 8 سے 10,000 روپیہ، وہ میں کرایہ دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ کے گھر کا کرایہ اور آپ کے کھانے کا خرچہ تقریباً کتنا آ جاتا ہے؟ جی خرچہ تو تقریباً جا کے 20-25 ہزار روپے آتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں گھر نہیں بناتے، جہاں بنا کے آتی ہوں ادھر سے لے آتی ہوں، باقی جو تھوڑا بہت ہے 10-12 وہ میں بجلی کا بل اور کرایہ دے دیتی ہوں۔ آپ کے خامد نے آپ کو صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ آپ بچیاں پیدا کر رہی ہیں؟ جی بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ 4 بیٹیاں ہو گئیں، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ بچے نہیں یعنی کہ کر سکتے، تو ڈاکٹر نے ان کے سامنے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کچھ ایسی بیماری ہے، اگر آپ لوگ علیحدہ علیحدہ شادی کر لیتے تو آپ کے بچے ٹھیک ہوں گے، تو جب سے بس میرے شوہر نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بچیاں پیدا ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ وہ ٹھیک تھے؟ جی بہت ٹھیک تھے، ان کی ضد تھی شادی کرنی ہے تو یہیں کرنی ہے، اور بعد میں بس حالات بدلتے چلے گئے، اور ایک دن سن 2012 میں انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ سن 2012 سے لے کر تقریباً جو ہے 9 سال ہو چکے ہیں، ان 9 سالوں میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کے سابقہ خامد جو ہیں، ان بچوں کے باپ جو ہیں، کبھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہو یا کبھی کسی ذریعے پیغام جو آیا ہو کہ میں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، بچوں کو خرچہ دینا چاہتا ہوں؟ کیا اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، میرا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اگر میں کبھی مجبوری میں جاتی ہوں تو وہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے، انہوں نے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا ان بچوں کو کبھی باپ یاد نہیں آیا کہ ہم اپنے ابا سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت چھوٹی تھی جب ان کے پاپا گئے، تقریباً یہ تو اس نے تو بھی چلنا شروع کیا تھا، اور ختیجہ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے، دعا ہے، دعا اپنے پاپا کو کبھی کبھی فون کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ یعنی کہ تھوڑی ٹھیک بھی ہے، تو اسے بول دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ ہماری بچی ہے، لیکن یہ 2 ہماری نہیں ہے، ان سے نہ کبھی عید پہ ملنے آتے، نہ کبھی ویسے کبھی پیغام بھیجے۔ یہ جو 2 بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اس بچی کو تو بالکل نظر نہیں آتا، اور ٹانگوں پہ کیا ہوا تھا؟ اس بہنا کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ اس کی ٹانگیں بھی جو ہیں بالکل سے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی اس کے دل میں سوراخ ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے پٹھے بہت کمزور ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی گروتھ نہیں ہو پائی ہے، تو اس کا ایک چھوٹا آپریشن کروایا ہے ہم لوگوں نے، بڑی سرجری رہتی ہے اس کی۔ جو پاؤں فریکچر ہے تو کس طرح سے آپ کام کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، آپ کی ہڈی فریکچر ہے، چلنا پھرنا جو ہے بڑا مشکل ہے، تو کس طرح سے آپ جاتی ہیں، کس طرح سے کھانا بناتی ہیں؟ کیونکہ کچن میں زیادہ ٹائم کھڑے ہو کے گزارا جاتا ہے۔
جی آپ یہ بچیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، اگر میں کھانا لے آؤں تو انہیں دے پاتی ہوں، اگر میں کبھی نہ جاؤں تو پھر نہیں دے سکتی کھانا انہیں۔ بہت مشکل سے باہر میں جگہ جگہ بیٹھ کے یا رک کے جا پاتی ہوں، مجھ سے بالکل چلا نہیں جاتا اب یہ 1 ڈیڑھ سال سے میری کنڈیشن بہت خراب ہے۔ آپ گھر میں کس کو چھوڑ کے جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ 2 بچیاں جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان دونوں بچیوں کو نظر بالکل سے نہیں آتا، اور ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ بالکل سے چل بھی نہیں سکتی، تو کس طرح سے آپ جاتی ہیں؟ کس کے ذمہ لگا کے جاتی ہیں؟ جی بہت پریشانی ہوتی ہے، یہ جو ختیجہ ہے نا، اس کا مائنڈ بھی تھوڑا سا خراب ہے، یہ بس میرے سے ہی سنبھلتی ہے، تو بعض ٹائم یہ رو پڑتی ہے کھانے کی وجہ سے، یا یہ محسوس کرتی ہے کہ مما گھر نہیں ہے، تو دعا کو چھوڑ کے جاتی ہوں، بڑی بیٹی کو، دعا ہی اس کو سنبھالتی ہے، لیکن جب وہ فون کر دیتی ہے کہ مما ختیجہ رو رہی ہے تو پھر مجھے فوراً آنا پڑتا ہے۔ ناظرین، میں اس بہنہ کے پاس موجود ہوں، جس جگہ پہ موجود ہوں، جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، صرف ایک کمرے کا ان کا گھر ہے، اسی ایک کمرے کے اندر کچن بھی ہے ان کا، اسی کمرے کے اندر سوتے بھی ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری چھوٹی سی بہن ہے، ایک وہ چھوٹی بہن ہے، ان کو آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا، اس چھوٹی بہن کی ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل کام نہیں کرتی، صرف اور صرف اس کے خامد اس وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ بچیوں کو کیوں پیدا کر رہی ہے۔ اگر بچیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کی بیٹی ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے، اور یہ کیسے باپ ہیں، وہ ان بیمار بیٹیوں کو جن کو نظر بھی نہیں آتا، ان کو چھوڑ کر ایک اور شادی رچا کے بیٹھے ہوئے، کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، دوسرے وقت کی روٹی کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ آئے گا، ہماری مدد کرے گا تو ہم کھانا بنائیں گے۔ یہ 3 بچیاں ہیں، اور ان 3 بچیوں کو سنبھالنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، پیچھے یہ چھوٹی 2 بچیاں جن کو نظر بالکل نہیں آتا، یہ گھر میں رہتی ہیں، جو اس وجہ سے اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ صحت مند پیدا نہیں ہوئی، جبکہ اولاد کا صحت مند پیدا ہونا، اولاد کا صحت مند پیدا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے اوپر اس بہن کا یا کسی بھی عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو آپ مخیر حضرات سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کس طرح سے وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھ اکیلی عورت کے لیے باہر نکلنا اور یہ گھر کا کرایہ دینا بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ جب کرایہ دار مالک مکان کرایہ لینے آتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کا سامنا کرنا۔ تو اگر کوئی بھائی سن رہے ہیں جن کے پاس یعنی کہ کوئی ایسی جگہ پڑی ہے جو استعمال نہیں ہو رہی، ہم لاہور میں وہاں رہ سکتے ہیں، تو پلیز ان بچیوں کی وجہ سے ہمیں وہ رہائش دے رہنے کے لیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں چھت مل جائے کہیں وقتی طور پہ، جس طرح کہ ہم رہ لیں اور ہمیں کرایہ دینا نہ پڑے۔ ناظرین، یہ جائز کیش نمبر بہن کا چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ جس طرح کی بھی ہیلپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس بہنہ کا یہ کہنا، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا گھر دے دیا جائے، ایسا کمرہ دے دیا جائے جہاں پہ ان چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ میں رہ سکوں، اور اس کے ساتھ جو مخیر حضرات ہیں وہ علاج کروا سکیں میری ان 2 بیٹیوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ لوگوں کو نوازا ہے، بہت زیادہ دولت مند لوگ بھی ہیں، اگر اس دولت میں سے تھوڑا سا حصہ اس بہن کے اوپر، ان بچوں کے اوپر لگا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو قیامت والے دن بخشے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ راضی ہوگی، کیونکہ بہترین صدقہ جاریہ وہ ہے جو بنی انسان کے کام آتا ہے، بہترین صدقہ جاریہ وہ ہے جو ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے عیش و عشرت ہم کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی ہم کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد جس کا سوال جواب ہم سے ہونے ہیں، ہمیں اس کے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی چاہیے، اور ان بہنوں کو جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم کلیاں ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر، اس بہن کو اپنی بہن سمجھ کر، اس کی جہاں تک بھی ہو سکے ان کی امداد کیجیے۔ اور یہ پیسے نہیں مانگتی، یہ صرف چھت مانگتی ہیں اور اپنے بچوں کا علاج مانگتی ہیں۔